بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سخت دباؤ کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ڈیل فائنل کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے کن امور پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، آج اس پر بات کریں گے، اور وہ کون سے آخری چند معاملات ہیں جو رہ گئے ہیں اور زیر غور ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں آج آپ کے لیے ہمارے پاس۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی 12 اور 13 فروری کو امریکہ کا 2 روزہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی عالمی ڈپلومیسی کا آغاز کرنے سے پہلے 2 ممالک کے سربراہوں کو خاص طور پر ملاقات کے لیے بلایا۔ ان میں پہلا نمبر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا تھا، اور دوسرا نمبر لگا ہے اب بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا۔ ناظرین، بھارت کس طرح امریکہ سے مالی مفادات بھی حاصل کرتا رہا ہے اور جوابی مفادات دینے میں مسلسل کس کنجوسی کا مظاہرہ کیا ہے بنیا برہمن سامراج نے، اس پر بھی آج تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ مودی کی کامیاب ڈپلومیسی کی ایک بڑی مثال ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس کامیاب ڈپلومیسی کے اب آخری دن آ گئے ہیں، اور وہ مودی جو ہیں وہ چھری کے نیچے آنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں۔ اس دوران ٹرمپ ان سے کیا سلوک کریں گے اور کن کن حوالوں سے بھارت کو ٹائٹ کیا جائے گا، یہ اعداد و شمار بھی آج کی اسی ایکسکلوسیو ویڈیو میں شامل ہیں۔ لیکن یہ جو مودی کا دورہ ہے، اس کی وجہ سے عمران خان پاکستان کی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی دونوں کی بہت بڑی ضرورت بننے جا رہا ہے، یہ بھی ایکسکلوسیو ڈیٹیل آج کی ہماری اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری چین میں اور بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں زوردار جو لابنگ کر رہے تھے، دونوں کو ناکامی سے کیوں دوچار ہونا پڑا، آج اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسحاق ڈار کے بطور وزیر خارجہ اور شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم کردار سے اسٹیبلشمنٹ اب 100% مایوس ہو چکی ہے۔ رہی صحیح کسر اب صدر زرداری کے دورہ چین کی ناکامی اور بلاول بھٹو کی امریکہ میں جو لابنگ تھی اس کے ناکام ہونے سے پوری ہو گئی ہے، اور اب فوج کے پاس بھی عمران خان کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں رہا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کپتان اور آرمی چیف کے درمیان اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے پس پردہ مذاکرات میں کم و بیش تمام معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، اور اس بات کو بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور اب عدم اتفاق صرف ایک آخری نقطے پر رہ گیا ہے۔ یہ آخری اختلاف کیا ہے اور اس کے دور ہونے میں مزید اب کتنا وقت لگے گا، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا نشان بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، کارگل کی جنگ کے بعد جب سے امریکہ اور بھارت میں دوستی شروع ہوئی ہے، امریکہ بھارت تجارت کا جو توازن ہے وہ مسلسل بھارت کے حق میں ہے۔ پاکستان کی قیمت پر بھارت سے دوستی کرتے ہوئے امریکہ نے ہر سال بھارت کو 20 سے 40 ارب ڈالر سالانہ کا فائدہ دیا۔ 20 سے 40 ارب ڈالر، 20 سے 40 ارب روپے نہیں، 20 سے 40 ارب ڈالر ہر سال جو تجارتی خسارہ تھا وہ امریکہ نے برداشت کیا، اور جو تجارتی فائدہ تھا وہ انڈیا کو ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $500 سے بھی اوپر جا چکے ہیں، اور پاکستان جو اس کا اصل اتحادی تھا، جو خون دینے والا مجنوں تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس ملک کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے اور ذاتی لوٹ مار میں کیوں مصروف رہے، اور اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ ناظرین،
پچھلے مالی سال یعنی 2023-24 میں بھارت امریکہ تجارت کا جو حجم ہے وہ 118 ارب ڈالر تھا، جس میں امریکہ کو 32 ارب ڈالر خسارے کا سامنا کرنا پڑا، یعنی 32 ارب ڈالر انڈیا کو فائدہ ہوا اس تجارت میں صرف ایک سال کے دوران، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان امریکہ جو تجارت ہے اس میں امریکہ کا خسارہ صرف 2.5 سے 3 ارب ڈالر ہے۔ کہاں ناظرین 32 یا 40 یا 25 ارب ڈالر، اور کہاں 2.5 سے 3 ارب ڈالر۔ جو بھارت ہے ناظرین وہ بڑا ملک ہے، لیکن اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ بھارت پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے، لیکن امریکہ سے معاشی و تجارتی جو فائدہ ہے، جو فائدہ لینے کا بھارت کا جتنا بڑا فائدہ بھارت لے رہا ہے پچھلے 25 سال کے دوران، اس کا حجم پاکستان سے 15 گنا زائد ہے، یعنی آبادی اور رقبے کے حساب سے تو بھارت ہم سے 5 گنا بڑا ہے معیشت کے حساب سے، لیکن جو امریکہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ ہم سے 15 گنا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان نے دیکھیں کیا کیا، امریکہ کے لیے کتنی جنگیں لڑی، صرف افغانستان میں ہی 2 جنگیں لڑی، اور بھی مسلسل روس کے خلاف اور جو باقی جو بلاک بنے دنیا میں مختلف، ہر حوالے سے پچھلے 70 سال کے دوران پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں امریکہ کے لیے انڈیا نے تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیا، لیکن سارا فائدہ انڈیا اٹھاتا رہا ہے پچھلے 20-25 سالوں کے دوران۔ اور پاکستان کا کیا حال ہے، کچھ بھی پاکستان کو فائدہ نہیں مل رہا۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 2.5 سے 3 ارب ڈالر سے زیادہ ہمیں تجارتی فائدہ امریکہ سے سالانہ نہیں مل رہا۔ تو ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکمران تھے انہوں نے ذاتی فائدے لیے، وہ خود ارب پتی کھرب پتی ہو گئے، زرداری خاندان بھی، شریف خاندان بھی، اور بھی جو ہمارے حکمران رہے انہوں نے ذاتی فائدے لیے۔ شوکت عزیز جو تھوڑے سے عرصے کے لیے آیا وہ بھی ذاتی فائدے لے کر چلا گیا، لیکن جو ملک و قوم کے لیے ہے کوئی فائدہ نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں، جو پاکستانی حکمران ہیں، ان کے غیر ملکی اکاؤنٹس، ان کے غیر ملکی اثاثے، ان کے ملکی اثاثے راکٹ کی سپیڈ سے اوپر گئے ہیں، لیکن جو بھارتی سیاستدان ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں بھارتی سیاستدان کے دبئی میں یا امریکہ میں یا برطانیہ میں اثاثے ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے فائدہ لیا، اس لیے ان کا ملک ترقی کر گیا۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی ذات کے لیے فائدہ لیا، اس لیے وہ ان کی ذات ترقی کر گئی، ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ یہی نقطہ عمران خان اس 25 کروڑ عوام کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ قوم سمجھ گئی ہے، جس میں بظاہر پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت نہیں ہے، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو خدا نہ خواستہ کیا مسئلہ ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب خدا کا شکر ہے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو پس پردہ مذاکرات ہیں ان میں اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے، اور پاکستان کے اندر بہت جلد ایک نئی حکومت، نیا سیٹ اپ تشکیل پائے گا۔ اس کی مدت کیا ہوگی، آخری بات جس پر بات اڑی ہوئی ہے وہ یہ مدت والا معاملہ ہے کہ کتنی تاخیر کے بعد تاخیر مزید کی جائے گی عام انتخابات کروانے میں۔ ناظرین کارگل جنگ کے دوران امریکہ نے اپنا جھکاؤ بھارت کی طرف کر کے نئی دہلی کے ساتھ جو دوستی بنائی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ بھارت یہ آسرا دے کر مفادات تو سمیٹتا رہا، لیکن اس طرح امریکہ کا ساتھ اس نے نہیں دیا، اسی طرح جس طرح پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کر دیا تھا۔ اس وجہ سے چین کے گھیراؤ کی جو امریکی پالیسی ہے وہ بری طرح ناکامی سے دوچار ہو گئی، اور اس مقصد کے لیے کوارڈ کے نام سے جو 4 ملکوں کا اتحاد بنایا تھا امریکہ نے، جن میں ایک امریکہ تھا، ایک آسٹریلیا تھا، تیسرا بھارت تھا، اور چوتھا جاپان۔ یہ اسٹریٹجک اتحاد بھی جو بظاہر معاشی اتحاد تھا یہ بھی ناکام ہو گیا۔ ناظرین بھارت ایک طرف کوارڈ کا رکن بن کر مفادات سمیٹتا رہا، تو دوسری طرف اس نے چین، روس، جنوبی افریقہ اور برازیل کے ساتھ مل کر برکس کے نام سے نئے معاشی بلاک میں شمولیت اختیار کر لی، اور چین روس سے بھی مفادات سمیٹنے لگا۔
اب صدر ٹرمپ نے بھارت کو ٹائٹ کرنا شروع کیا ہے اور بھارت سے درآمدات و برآمدات پر محصولات بڑھانے کی دھمکی بھی دے دی ہے، اور بھارت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ امریکی مصنوعات پر ٹیکس کم کرے اور جدید ہتھیاروں کی اربوں ڈالر کی بڑی ڈیلز پر بھی دستخط کرے، تاکہ یہ جو 36 یا 32 یا 40 ارب ڈالر سالانہ کا خسارہ ہو رہا ہے امریکہ کو، اس میں کوئی کمی آئے۔ لیکن بھارت ان باتوں کو مسلسل لٹکائے آ رہا ہے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے۔ اس مقصد کے لیے ناظرین جیٹ طیاروں کے انجن اور بختر بند گاڑی ہے جو دنیا کی جدید ترین امریکی بختر بند گاڑی سٹرائکر، اس کی بڑے پیمانے پر بھارت میں تیاری کے 2 منصوبے جو دستخطوں کے لیے بالکل تیار ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ اب جو 12 اور 13 فروری کو مودی جائیں گے بھارت، ان معاہدوں پر ہو سکتا ہے دستخط ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین امریکہ جو ہے وہ بھارت کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ برکس میں اپنی دلچسپی کم کرے اور کوارڈ کو زیادہ ایکٹیو کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی اپنے دورہ امریکہ کے دوران ٹرمپ کو کس قدر مطمئن کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک چانس یہ بھی ہے کہ مودی نے ایک بار پھر اگر امریکہ کو چکر دینے کی کوشش کی تو پھر امریکہ کی طرف سے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور خاص طور پر کشمیر کے ایشو کو پھر اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنے سابقہ دور حکومت میں بھی ٹرمپ نے یہ پیشکش کی تھی کہ امریکہ کشمیر کے ایشو پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کروا سکتا ہے۔ ان دنوں تو جو بھارت ہے وہ بڑی اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اس لیے اس نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب ہمیں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کی پیشکش پھر دہراتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ مودی کے یاروں کی ہے، اس لیے امریکہ کو پہلے پاکستان میں تبدیلی لانا ہوگی، کیونکہ ماں سوائے عمران خان کے پاکستان میں کسی سیاستدان میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرے اور بھارت کو ٹف فائٹ دے۔ ناظرین مودی 12 امریکی مصنوعات پر جو ٹیکس ہے وہ کم کرنے کا ایک پیکج لے کر امریکہ جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے انڈین میڈیا کا، لیکن اس سے ٹرمپ کی تسلی نہیں ہوگی اور وہ چین کے حوالے سے مزید متحرک کردار ادا کرنے کا مطالبہ کرے گا مودی سے۔ لیکن بھارت چین کے گھیراؤ کے نام پر امریکہ سے مفادات تو سمیٹتا ہے، لیکن چین کے گھیراؤ کے لیے کسی قسم کے عملی اقدامات کا حوصلہ نہیں کرتا۔ اس لیے بھارت کو ٹائٹ کرنے کے لیے امریکہ پاکستان اور مسئلہ کشمیر دونوں پر خصوصی توجہ دے سکتا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اسلام آباد میں کوئی باصلاحیت اور دلیر حکمران بیٹھا ہو جو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکے، کوئی مودی کا یار نہ بیٹھا ہو اور نہ صرف بھارت کو ایکسپورٹ بڑھا کر اور نہ صرف امریکہ کو ایکسپورٹ بڑھا کر پاکستان کی تجارت و صنعت کو فائدہ پہنچائے جو اب ایک موقع پیدا ہو رہا ہے، بلکہ مظلوم کشمیریوں کی مدد کر کے انہیں بھارتی جبر و استبداد سے نجات دلانے کا بندوبست کرنے کا بھی یہ نادر موقع ہے۔ ناظرین صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ پاکستان میں عوامی حمایت یافتہ حکومت بھارت کو دباؤ میں رکھنے کے حوالے سے زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، اس لیے وہ عمران خان کی فوری اقتدار میں واپسی کے حوالے سے اٹل فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے واشنگٹن سے راولپنڈی پر مسلسل دباؤ ہے اور اس دباؤ کی خبریں ہم آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ماضی میں دیتے آ رہے ہیں اور ہمارے پرانے ناظرین جانتے ہوں گے کہ یہ ساری تفصیل ہم نے اپنی ویڈیوز میں دے دی ہے۔ اب ناظرین یہی وجہ ہے کہ GHQ اور اڈیالہ جیل میں جو پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ ہے وہ جاری رہا اور اب وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، اور PTI خیبر پختونخوا کے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر خان، انہوں نے بھی کل رات اپنے ایک تفصیلی انٹرویو میں اس کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ شہباز حکومت کو کم از کم 2 سال پورے کرنے دیے جائیں، اس کے بعد ملک میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ 1 سال تو ناظرین گزر چکا ہے
اس حساب سے فوج عمران خان سے موجودہ حکومت کے لیے مزید 1 سال مانگ رہی ہے، جبکہ عمران خان 6 ماہ سے زیادہ دینے پر تیار نہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کو حکومت 6 ماہ کے اندر ملتی ہے یا 1 سال کے بعد۔ اس کا بڑی حد تک انحصار مودی کے امریکہ کے دورے کے نتائج پر بھی ہے۔ اگر ٹرمپ نے محسوس کیا کہ بھارت اپنی روش بدلنے پر تیار نہیں، تو پھر وہ عمران خان کو فوری برسر اقتدار لانے کے لیے اپنا دباؤ مزید بڑھا سکتا ہے۔ ذرائع کا ناظرین کہنا ہے کہ ٹرمپ نے بھارتی مال پر 25% ٹیکس لگانے کی دھمکی بھی اسی لیے دی ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں پر جو مودی سرکار ہے عمل نہیں کر رہی، جو اس نے کوارڈ کی تشکیل کے وقت امریکہ سے کیے تھے کہ وہ چین کے گھیراؤ میں شامل ہوگا۔ مودی کی پوزیشن ناظرین ملک کے اندر بڑی کمزور ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے وعدے خلافیہ کر چکا ہے بھارت امریکہ کے ساتھ بار بار۔ اس لیے یہ مطالبات اب ماننا اسے پڑ سکتے ہیں، جس کے بعد خطے میں نیا کٹا کھل جائے گا اور بھارت چین کشیدگی بڑھتی ہے۔ اگر مودی ٹرمپ کی بات مانتا ہے تو پھر لامحالہ بھارت اور چین میں کشیدگی بڑھے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بیجنگ میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیجنگ مسلسل پاکستان سے ناراض چلا آ رہا ہے، تو پھر چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں مزید گرم جوشی پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی مفلوج ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، اور وزیر اعظم ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب، جن کو عالمی کشمکش اور اسٹریٹجک داؤ پیچ کا کچھ علم نہیں۔ اس لیے مودی کی امریکہ میں طلبی کے حوالے سے اس دورے کا اونٹ جس کروٹ بیٹھے، پاکستان اس کے اندر سے اپنے مفادات کشید کرنا پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے تو ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے پاکستان میں عمران خان جیسے وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے خود کو اس داؤ پیچ کا ماہر ثابت کرنے کے لیے چین اور امریکہ میں جو حالیہ دورے کیے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ امریکہ اور چین جیسی بڑی طاقتیں عوامی مقبولیت کے لحاظ سے ملک میں تیسرے درجے کی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کے سخت دباؤ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اگلے 5 سال کا اقتدار عمران خان کے حوالے کرنے اور وفاقی کے ساتھ ساتھ 4 صوبائی حکومتیں بھی پی ٹی آئی کو دینے پر اصولی طور پر اتفاق کر چکی ہے۔ لیکن آخری نقطہ جس پر بات اڑی ہوئی ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوج نئے عام انتخابات اگلے سال یعنی 2026 میں فروری 2026 میں کروانا چاہتی ہے، لیکن عمران خان جولائی 2025 سے آگے جانے پر تیار نہیں۔ اس حوالے سے تنازع آخر کار سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ثالثی میں طے کروانے کی کوشش کی طرف بات جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ یعنی 6 مہینے اور نہ سال، یہ پھر 9 مہینوں پر بات آ سکتی ہے، اور اکتوبر نومبر میں عام انتخابات کروانے کا جو درمیانی راستہ ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بہرحال الیکشن جولائی میں ہوں یا اگلے سال فروری میں ہوں یا پھر اسی سال اکتوبر نومبر میں کروا دیے جائیں، موجودہ جو حکومت ہے شہباز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی جو اتحادی حکومت ہے، اس کے دن تو بہرحال اب گنے جا چکے ہیں، اور اگلے عام انتخابات میں انہیں اب کوئی مؤثر امیدوار بھی نہیں ملیں گے۔ تمام جو قومی اسمبلی کے پورے ملک کے حلقے ہیں، اور نہ پیپلز پارٹی پورے ملک سے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہے ہر حلقے سے، اور نہ ہی نون لیگ کے پاس ایسی مقبولیت ہے کہ وہ پورے ملک کے ہر حلقے سے الیکشن لڑ سکے۔ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھتی ہے
کہ جو فارم 45 اور فارم 47 والا انہوں نے گھپلا کر کے انہیں حکومت دی تھی، اگلے الیکشن میں تو اب یہ واردات بھی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ پچھلی واردات تو اب ایکسپوز ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عوام میں ان کے خلاف جو نفرت کی لہر ہے وہ پولنگ والے دن اب اپنے عروج پر ہوگی، کیونکہ عوام کو آپ جلسے جلوس سے تو گن پوائنٹ پر روک سکتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر جب آپ اس نے مہر لگانی ہوگی پرچی پر تو اس وقت اس کا ہاتھ پکڑنا، ہر 12 سے 14 کروڑ ووٹرز کا ہاتھ پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔